ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ پیر اقبال قریشی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، تین چیزیں ہیں، بات ختم کرتا ہوں پھر۔ تین چیزیں ہیں، پیدا ہوئے، دن کون سا تھا، وقت کون سا تھا، مہینہ کون سا تھا۔ یہ تین چیزیں ہوتی ہیں نا ہر چیز میں۔ دن کون سا تھا؟ سوموار کا۔ بخاری شریف اٹھائیے، صحابی آئے، یا رسول اللہ انت صائم، آج آپ روزے سے ہیں؟ آپ نے کہا ہاں۔ کا وجہ آپ نے روزہ کیوں رکھا؟ کہ آج کے دن میں پیدا ہوا، میں اپنی ولادت کے دن روزہ رکھنا کیا کرتا ہوں۔ حضور نے اپنے میلاد کے دن کیا رکھا؟ سنیوں کو روزہ رکھنا چاہیے نا، اور جس دن روزہ رکھا جائے وہ عید ہوتا ہے، اور جس دن عید ہوتی ہے روزہ رکھا جاتا ہے۔ حضور بخاری شریف، ہم کسی اور کتاب سے نہیں، اصح الکتاب بعد کتاب اللہ۔ اہل سنت کی سب سے ماہ ناز حدیث کی کتاب کا نام کیا ہے؟ ہم قرآن اور بخاری اور مسلم ترمذی حدیث صحیحہ سب سے پہلے حضور نے اپنی ولادت کے دن کیا رکھا؟ اور ہم کہتے ہیں نہیں جی عید ہے یہ دن۔ حضور نے تو نہیں کہا عید ہے، خوشی ہے شکرانے کے روزہ رکھیں۔ حضور نے شکرانے کا روزہ رکھا۔ دنیا عرب آج بھی کعبہ میں آپ چلے جائیں، مدینے میں چلے جائیں، پیر کا دن آتا ہے، چاہے سال میں کوئی بھی پیر ہو، آپ کو دسترخوان بچھا نظر آتا ہے یا نہیں؟ وہاں مغرب میں کہتے ہیں جی کھانا افطاری یہاں کریں، سارا حرم افطاری کرتا ہے۔ کہتے ہیں عرب لوگ آج پیر ہے، ہمارے نبی کا میلاد ہے، ولادت ہے، اس لیے روزہ رکھتے ہیں ہم سنت رسول سمجھ کے۔ میلاد کا شکرانہ یہ ہے روزہ رکھیں۔ دوسری چیز کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 کو، 7 کو، 8 کو یا 12 کو پیدا ہوئے ربیع الاول کی۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فتاوی رضویہ میں لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ آپ ان کا فتاوی رضویہ میں دیکھ لیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، اور دیگر تمام بڑوں نے، کہ آپ 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ کچھ نے لکھا، کچھ نے، چند نے، کہ 12 کو پیدا ہوئے، لیکن پوری دنیا کا اس پر اتفاق ہے، حدیث میں جو چیز بھی ہے، کہ آپ وفات کس دن ہوئی؟ آپ کے بچپن میں 12 تاریخ کو کیا کہتے تھے؟ کیا کہتے تھے؟ میں ہر سال بتاتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ چیزیں یاد دہانی کرانی چاہیے۔ نہیں کرائیں گے تو ہماری اگلی نسل آہستہ آہستہ جو ہے صرف عیسائیت، یہودیت، ہندو، سکھوں کی طرح برتھ ڈے پہ رہے گی، اصل مقصد نبوت چھوڑ دے گی۔ ہم نے اپنی نوجوان نسل کی حفاظت کرنی ہے، ہم نے ان کو غلط رسمیں نہیں دینی، ان کو یہ نہیں دینا کہ بس خالی تم یہ منا لو تو جنت تمہاری ہے۔ مقصد نبوت کو اختیار کریں، اور وفات نبوت یاد رکھیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے جب دنیا سے گئے تو مدینے میں وفات کا عالم تھا، ہر طرف افسردگی تھی، رونا تھا، پریشانیاں تھی۔ بخاری شریف، مسلم شریف اٹھائیں، مسلم کے اندر باب چپٹر وفات رسول، بخاری شریف میں چپٹر وفات رسول، ترمذی شریف میں چپٹر وفات رسول، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس دن دنیا سے گئے، حضرت انس فرماتے ہیں وہ مدینے کا سب سے تاریک دن تھا۔ جس دن رسول اللہ مدینے میں آئے وہ مدینے کا سب سے روشن دن تھا۔ سیدہ فاطمہ کہتی ہیں، وہ مشکات کے اندر روایت موجود ہے کہ جو نبی علیہ السلام کی وفات کا دن ہے، اس دن مجھ پہ وہ مصیبت آئی ہے، اگر رات پہ آئے تو وہ دن بن جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق حضور کے ماتھے کو چوم رہے ہیں، حضرت علی آپ کے ماتھے
کو چوم کے کہہ رہے ہیں اگر یا رسول اللہ آپ نے رونے سے منع نہ کیا ہوتا، علی آنکھوں کے آنسوؤں سے آپ کو غسل دیتا۔ صحابہ رو رہے، صحابہ مسجد نبوی سے باہر نکل گئے، شہر سے دور چلے گئے، صحراؤں کو نکل گئے، مسجد نبوی میں بیٹھ کے رو رہے، اور آج 1400 سال بعد مسلمان ہنس رہا اور مبارکبادیں دے رہا۔ ہمیں سوچنا یہ چاہیے ہمارے نبی دنیا سے منتقل ہو گئے، وفات پا گئے، تو صحابہ کی کیفیت کیا تھی؟ ہم صرف ایک چیز کو یاد رکھا ہے کہ آمد مصطفیٰ، لیکن مقصد مصطفیٰ کو یاد رکھیے۔ حضور علیہ السلام کی ولادت کا مقصد کیا ہے؟ کہ دنیا سے شرک، رسومات ختم ہو جائیں، بدعات ختم ہو جائیں، صرف ایک اللہ کے ماننے والے ہم بن جائیں۔ بس یہ مقصد نبوت ہے۔ حضور علیہ السلام کی زندگی کو اپنائیں۔ آج انشاءاللہ اسی پر ہماری بات ہے، ہمارے 10 جمعے اس پہ چلیں گے انشاءاللہ۔